الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشت کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد عزیزان محترم اللہ تعالی انہاں ساریاں بچیاں نوں جنہاں نے اس بزم شریف دا اہتمام کیتا ہے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اپنا کس کیتا ہے بھئی تحسین میاں ماشاءاللہ اللہ انہاں ساریاں برکت دے جڑے تشریف لائے نے اللہ انہاں بھی برکت دے اللہ کریم انہاں تے اپنی رضا نازل فرمائے جنہاں نے اللہ دے دین دی تبلیغ دا اس ماحول وچ اہتمام کیتا ہے عزیزو یاد رکھو بات نو سمجھنا اور او دے اتے عمل کرنا یہ دو چیزاں تقریر سنن دا مقصد ہے
بیان واز تقریر وہ سنن دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گل سمجھی جائے اور عمل کیتا جائے. عمل بعد ہوتا ہے, سمجھنا پہلے ہوتا ہے. سمجھ آ جائے تو پھر عمل صحیح کہاں ہونا ہے نا. جی سمجھ ہی نہ آئی تو عمل صحیح نہیں ہوئے گا. لہذا پہلے سمجھنا ضروری ہے. تو اگر سمجھن کی نیت سے تسی تشریف فرما ہوگے تو گل انشاءاللہ تمہیں ضرور سمجھان کی کوشش کراں گا. سمجھو اسی دنیا داری دے اعتبار نال کوئی بھی چیز خریدنی ہوئے تو پہلے اسی یہ سوچنے ہاں کہ اسی کی چیز خریدنی. گھر بیٹھ کے اسی یہ فیصلہ کرنے ہاں کہ اسی فلاں چیز ساڑھے کول پیسے نے اسی فلاں چیز خریدنا چاہنے ہاں. جدو اسی یہ فیصلہ کر لینے ہاں فلاں چیز خریدنی ہے تو پھر اسی اگلا فیصلہ یہ کرنے ہاں کہ یہ جڑی چیز ساڑی مطلوبہ ہے سان چاہیے یہ لبنی کتھوں. سو اسی پھر اس جگہ تے جانے ہاں جتوں وہ چیز لبدی ہوئے. غور کرو میرے حال تے تاں سمجھ آنی ہے گل. اساں لینا کی ہے جو اساں لینا ہے وہ لبنا کتوں ہے یہ فیصلہ ہوندہ ہے. یہ پہلا علم ہونا چاہیے کہ جیڑی شے اساں لینی ہے وہ لبنی کتوں ہے. یہ گل مڑ مڑ دہرانا پیا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ جیڑی شے اساں لینی ہے وہ لبدی کتوں ہے. وہ شے کتوں لبدی ہے جیڑی اسی لینی. مثلا اسی فیصلہ کر لیا کہ اسی دین لینا ہے. ہر شہدیاں تھاواں نے دین کی بھی تھاں ہے. اسی جی دین لبنا ہے تو دین اتھو لبنا ہے جتھے دین ہے. لو اے دے بھی سمجھنے واسطے ذرا تھوڑا جہا اس نو وضاحت کرنا کھول کے گل نو. اسی فیصلہ کیتا ہے اسی لینی ہے کھاد. اسی لینا ہے جی تیل. کھاد لینی ہے زمیندار بندے ہیں تو میں زمیندار والی مثال دے رہا. بس ہاں جی کھاد لینی ہے اسی فیصلہ کر لیا. چور ایک نو پیسے دیتے نے وہ کھاد لین ٹر گیا ہے. ٹر سبزی منڈی گیا ہے فروٹ منڈی ٹر گیا ہے. لینا کی سی کھاد. ٹر گیا ہے فروٹ والی مارکیٹ. سارا دن پھردا رہا ہے. شامی گھر آ کے ابے ناندا ہے بھی ابا میں سارا شہر پھر چھڈیا مین کھاد لبھی نہیں. مینو کھاد لبھی بڑا پٹرول ساڑیا ہے بڑیاں دکاناں تے گیا کھاد نہیں لبھی. ابے کو پوچھا ہے بھائی دکان کیڑی تے گیا تو کہ ابا جڑے بازار وچ میں گیا ہوں ساریاں سبزیاں آئی سارا فروٹ آ کریانہ بھی ہا. میں پھر پوچھنا ساریاں دکاناں تو پوچھا وہ کھاد ہے تو آندے کملا تے نہیں. ابے کی آکھنا ہے وہ کملے نہیں یا تو کملا ہے. ابے آکھنا ہے کملیا وہ دکاناں ساریاں صحیح نے پر جو کچھ تو لینا ہا تو اس تھاں تے نہیں گیا. چھوڑا آکھیا پہ پیرا ہونا ہے بھول لیا. انہیں ایک بندے دی ڈیوٹی لائی بجا یار دکان تو بھول لیا. وہ لواراں کول جا کے آندہ میں بھول دیو. وہ سمجھ ہوندی پئی ہے کہ کوئی نہ. وہ لوارا نہ آتا یار میں پھول لینے پیسے میرے کول نہیں. وہ آندھنوں پیسے بھی تیرے کول ہے نہیں تے تو لینے بھی چنگی شے پر پترا جڑی ہٹی تے ہیں پھولاں والی نہیں. گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. یعنی سب تو پہلے یہ نالج ہونا چاہیے کہ جو میں لینا ہے وہ میں لبنا کتھوں. یہ پہلے پتا ہونا چاہیے کہ جو میں لینا ہے وہ کتھوں لبنا ہے. بندہ شہر ٹر گیا ہے گل سمجھانا واسطے بار بار رپیٹ کر رہے ہیں. اس لینا کپڑا سی کپڑے والے بازار جان کو پہنا انہیں ایک دکان نظر آئی ہے بڑے شیشے لگے ہیں تو بڑیاں سونیاں جوتیاں آئی. انہوں نے جا کے آندہ کپڑے دیو دی جا سا. دکان وہ بھی صحیح ہے لیکن جو ان چاہیے وہ اس دکان تو نہیں لبنا. باویں کسے کوکھے والے کو لبا کپڑا کپڑے والے کو لبنا. یہ گل ساری پتر سمجھا کے جڑا مسئلہ سمجھاندا ہونا وہ دس رہا. لینا ہے دین کی سمجھنا ہے دین سمجھنا ہے.
اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر دین لینا ہے تو کسے دین والے کو جا. بندے لینا دین ہے جو کدی نیٹ کھول بند ہے کہ میں جی نیٹ تو لوں نیٹ تو دین نہیں لئیدا. دین نیٹ پیچھے آیا ہے, دین پہنا دا ہے. فیس بک پیچھے بنی ہے, ٹویٹر پیچھے بنیا ہے, اے تواڈی یوٹیوب پیچھے بنی ہے. دین پہنا دا ہے. لہذا یوٹیوب تو نیٹ تو تانوں دین نہیں ملنا. اگر ملیا تو غلط ملے گا, ملے تو ملاوٹ والا ملے گا, ملیا تو غیر مستند ملے گا, صحیح نہیں ملے گا. بیٹا بات ہی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کو اللہ سمجھ دے اور آپ سمجھ سکو کہ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ تھوڑی سمجھ بیٹھ جائے. پھر اگا مسئلہ تقریر دوجی ہونی ہے وہ پھر مزے نال سن لیا. لیکن انہوں ذرا سمجھ لو کہ جو دین لینا ہے تو میرے اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, سوال اس سے کرو جو سوال کرنے کا اہل ہو. جٹ لگا ہوئے, منجی پہ لینا ہوئے, اون کھلار کے آکھو بھئی بابا نماز دے فرض کنے نے. اچھا میں اور آسان کرنا, اگے ایک بندہ پٹھے پہ بڑھتا اون میں کیا اندہ ہے بابا جی طلاق ریجی کی ہوندی ہے, طلاق بائن کی ہوندی ہے, طلاق ثلاثہ مغلظہ کی ہوندی ہے, کہ وہ پٹھے آڑا دس سے دا وہ بندہ انہوں آکھے بندے دا پتر بانا, وہ آکھے میں سوال صحیح کیتا ہے تو میرے نہ لڑدا کیوں ہے بابا؟ تو بابے آکھنا ہے سوال صحیح کیتا ہی, بندے صحیح تے کر. سوال صحیح ہے پر بندہ نہیں صحیح جی. تو پوچھتا ہے پیا میں کو اگر جٹ آ کے پوچھے بشاہ جی ایک کلے مونجی دے نو کھاد کنی پائی دیئے تو میں کوئی نہیں پتا. کیوں؟ میری فیلڈ ہی نہیں, میں علم نہیں پڑھیا. لیکن اگر کوئی میرے کو پوچھے با طلاق ریجی, طلاق بائن اور طلاق ثلاثہ مغلظہ دے اندر فرق کی ہے تو میں دس سکنا, کیونکہ میری فیلڈ ہے. بھائی میاں یہ ساری گفتگو دا مقصد ہے کہ سوال ان دیتے کرو جڑا سوال دا اہل ہے, جڑا اس نو جان دا ہے. کدی تسی غلط بندے تے سوال کرو گے تو سوال تو اڈا صحیح نہیں ہویا, جواب صحیح نہیں ہونا. سوال باویں صحیح ہوئے, جواب صحیح ہو دو ہونا ہے جدو بندے صحیح تے سوال ہونا ہے. اس بات سے میرے پاک نبی نے فرمایا اے دین فَنْظُرُوا اب مَنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ, اے ویکھیا کرو تسی اپنا دین لے کتھوں رہے ہو. جیڑا بندہ نیٹ تے اپنا چینل بنا کے بہ رہے ہوندے کو دین نہیں لبدا. بھائی بڑا بندہ ہے جی, ان بڑا نیٹ تے بندے سن دیں جی تے دے کو دین لب جانا ہے نا, گمراہی ملے گی. دین جدوں ہی لبا کسے مصطفیٰ کریم دے اصلی تے سچے غلام کو لبنا ہے. بھائی میرے بچیاں نو گل نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ دین جدوں بھی لبو نیٹ تو دین نہیں لینا. نیٹ تو تسی گانے بھی سن لیندے ہو, نیٹ تو تسی فلماں بھی ویکھ لیندے ہو. انہوں پتر ہونی اتنی نہ بابا موج بنی ہے, جی دین بھی لبڑا دے تو ہی لے لو. نہیں جانے من انج نہیں کرنا, اے طریقہ نہیں صحیح ہونا. دین لبنا ہوئے تے کسے دین والے کو لبو. دین لبنا ہے تے عالمی دین کو جانا پائے گا, دین لبنا ہے تے کسے اللہ والے کو جانا پائے گا. گالے جو اللہ دیئے تو اللہ والے کو ہی لبنی. اس تو دس رہا کہ نیٹ دا دور ہے, مجھے بچے گمراہ نہ ہو جانا. اس دور دے اندر ضرورت محسوس کیتی جاندی ہے کہ ہر شاید نیٹ تو نہیں لئی. سیانے بندے بیٹھے ہو, اگر تسی نیٹ تے سرچ کرو کہ سر نو درد ہوئے تے کیڑی گولی لینی تو لب جاندہ ہے. وہ نیٹ گوگل تے پتہ لگ جاندہ ہے کہ ہاں جی سر نو درد ہوئے تو فلان گولی لینی چاہیے, تو مڑ بندہ ڈاکٹر بن پاتا. میں اتنے ہسپتال بنا لینا تو پوچھن کی ہوئے تو آندہ جی میں نیٹ تو ویکھ کے ہر بندے دس سکنا دوائی کیڑی چاہیے, تو پھر ڈاکٹر بننا چھڑ دین بندے, کیونکہ تو بڑا سوکھا ہو گیا علاج. انہیں نا بندہ لے جاندے نو آندے جی بندے پیٹ درد ہے تے ڈاکٹر کو لے چلے, تو آکھے جی میں گوگل تو ویکھ کے دسنا نہ آ جاؤ.
ایسا ہو سکتا ہے؟ انہیں آخنا بندے دا پتر بنے تے جان دی گل ہے، بندے دی جان گھلوں ہے، تیری جان نو خطرہ ہے۔ جی میں نیم حکیم کولوں دوائی لئیے تے جان نو خطرہ ہے، ایویں نیم ملا کولوں مسئلہ پوچھئے تے ایمان نو خطرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نئے جو علم تے جاہلاؤ پوچھتے کسے علم والے تو لبیا کرو، اپنے ورگیاں تو پوچھنا ہے جی وہ جے جاہل ہی اسی ہے وہ جے جاہل کولوں پوچھ بیٹھے ہیں۔ میں بچے بہتر نہ جی فلانا جی بندہ جی وہ جی بندہ نیٹ تے بڑے مسئلے کردا ہے، میں کہ وہ کتھوں پڑھے ہے کہ جی وہ انجینئر ہے، میں کہ کمال ہو گئی، یہ مستریاں کولوں ہن مسئلے بھی پوچھنے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی گل بھائی مسئلے ہن مستریاں دسنے بیٹا بات دی سمجھ آ گئی نہیں؟ مولوی کولوں کدی کسی تسی پوچھیا ہے جناب مولوی صاحب اسی مکان بنانا ہے سریا کتنا لگنا ہے جی؟ نہیں کوئی بندہ ہو جائے شاہ جی بڑے سیانے ہو سن دسیا ایسی 5 کمرے بنانے تو اتنے سریا کتنا پانا ہے، شاہ کو نہیں پتا کیونکہ شاہ دی یہ فیلڈ نہیں۔ جی میں سریا کتنا لگنا ہے اے مولوی نہیں پتا، اے میں مسئلہ کیویں دسنا ہے انجینئر نو نہیں پتا۔ بھائی سمجھ آئیے حضرات، جو کسی دا شعبہ ہے وہ اپنے شعبے دے ماہر نال رابطہ کرو گے تو پھر مسئلہ سمجھ جائے۔ بات ہی سمجھ آئیے کہ نہیں جی؟ بھائی سمجھ آئی کہ نہیں؟ مکان دی چھت لیک ہو جائے تو حکیم نال دینا ہے نا رابطہ کرنا، حکیم صاحب چھت نہیں کھلوندی پئی، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کر حکیم صاحب چھت نہیں کھلوندی پئی تے کیویں بند ہونی ہے؟ دونوں آگنا میں جناب کسی مستری کول جاؤ جی، تے جے الٹی نہ کھلوندی ہوئے تو مڑ مستری کول نہیں جائیدا، مڑ حکیم کول جائیدا ہے۔ مستری کول جائیے بڑی بڑی چھت جو روک لی گئی تے الٹی بھی ڈاک تو انجینئر کی آکھنا اس آکھنا میں الٹیاں روکن والا نہیں، میں چھت روکن والا، الٹیاں روکنیاں تے کسی حکیم کول جاؤ، طبیب صاحب کول جاؤ۔ بھائی اپنے اپنے شعبے دے ہن بندیاں سوکھا کام لب گیا، جنوں نوکری کو نہ لبے، جنوں کام کو نہ لبے، جنوں اور کوئی واہ نہ لگے، وہ آندا نیٹ تے بہ جاؤ تو اوتھے چوڑا ماری آؤ، وہ بھی چل جاتا ہے۔ جو جتنیاں وڈیاں چوڑا مارے اتنیاں بندے زیادہ سن دے، تو جتنے بندے زیادہ سنتے جان کے ظاہر ہے تہاڈی پھر لوگ لائک کرن گے اور تسی بڑے معروف ہو جاؤ گے، اور تسی معروف ہو جاؤ گے تو ڈھیر سارے بندے تہاڈے پیچھے ہو جان گے، ڈھیر سارے بندے تہاڈے پیچھے ہو گئے تو تہاڈے پیسے ملنا لگ پاؤ۔ تو میں یہ بھی آنا کہ چلو جی تساں کو چوڑا مار لیاں نے تو دنیا داری دے اعتبار نال مارو، رسول اللہ دے دین نو ایڈا مذاق تے ہلکا نہ سمجھو، ہر بندہ جتھے دل کردا اوتھے بیٹھ کے دوئی دی دکان کھول باندا ہے، آ جاؤ سودا میرے کولوں لے لو۔ دین دیاں دکاناں نہ کھولو، رسول اللہ دا دین مستند علماء دین کولوں سمجھو بس۔ اگے تھوڑا تھوڑا ساڈے کول ہے، جڑا لینا ہے وہ کسے ول تھاں تو لیا کرو، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کولوں دین نہ لے لیا کرو۔ میں راہ جاندے لے کے سانوں بھی مسئلہ دسی، نہ راہ جاندے تو مسئلہ پوچھیا کرو تے نہ راہ جاندیاں جتھے جھگی لگی کھڑی ہوئے اتھے بڑھ کے بہ رہیا کرو، ایتھے سنیا جی مسئلے پہ ہوندے تے اسی بھی بہ رہے نہ پہلا ویکھیا کرو مسئلے دسن والے بندے کون نے۔ نہیں سمجھ آئی کون؟ اس گل دی سمجھ نہیں آئی کون؟ بس یہ تو بیٹھے ہیں کالے کی جانا، کالے کے تو اگاں نکلیا جگہ ایک شاہ تے انہاں بڑھیا تے دیگاں بھی باہر پئی آئی ہیں تے محفل بھی ہوندی آئی، مجلس بھی ہوندی، دسا کہ جٹ ایتھے بھی گوڈا لا لی کیوں کی انہوں نے کہا جی ایتھے لنگر شنگر پہ پکدا تے اسی کہ چلو ایتھے سارا کام سیدھا ہو جائے گا۔ انج نہ کرو، دین لین تو پہلا کچھ چیزاں نو بندے دی پہچان کر کے لو۔ مثلا جس جگہ تو تسی دین لینا ہے وہ بندہ حضور دی آل دا نوکر ہے یا نہیں؟ جیڑا آل نبی دا منکر ہے اندے کولوں دین نہیں لینا۔ مسئلہ سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ وہ باویں جیڑا علامہ فامہ بھی ہوئے آل نبی دا منکر ہے تو دین نہیں لینا چاہیے، وہ دا دین نہیں تھی۔ جیڑا وڈا عالم کوئی بڑا وڈا فاضل ہوئے حضور دے صحابہ دا منکر ہوئے تو دین نہیں لینا۔ ادھے صحابہ نے بندہ ہے فلان بننا،
ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। بھائی کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ گل نہیں؟ اے بچوں یاد رکھنے والی چیزاں نے۔ جدو پھر بندیاں دا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے انہوں نے پیچھے ہوش ہوندی ہے بھائی یار اسی یہ غلط سودا لے لیا مڑ سوا دے وہ جڑا سودا غلط لے آوے نا خیر انہاں دے بھی رہو نا بس سوٹ مانگا لے آندی کو آندا ہے تو نقلی لے آندا ہے میرا ہے اصلی اس تو مانگا ہے ان دس یہ نا میں لٹی گیا ہے اس کدی منیا سیانے بیٹھے ہو گل دسو بندہ جوتی نقلی لے آوے تے ان دسی بھائی تو تے لٹی گیا تو اس کدی منیا وہ اندر نہیں تین کوئی نہیں پتا ہن ریٹ ہی اج کل لیندا یہ چل رہا سو بندے اندر سی نا میں تو عقیدہ لٹی گیا کدوں تو لٹا بیٹھا ہے تو آندا ہے میں لبے ہی ہونے تو بھائیو یہ پتہ قبر جا کے لگا بس لٹی گیا تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہونا ہن فائدہ ہونا میں مثال دیندہ رہنا ہونا کوٹلی لواراں دے ایک مولوی صاحب گزرے نے بڑے اچھے خطیب سن سنیاں دے مولانا بشیر احمد صاحب وہ فرق لکھتے نے بھئی ایک بندہ گیا گھوڑا لینا منڈی تے میاں صاحب مولوی صاحب نے پوچھا اب کدے چلنا ہے اسے کہ جی مولوی صاحب میں گھوڑا لین چلا انہوں نے فرمایا تے آخ انشاءاللہ میں گھوڑا لین چلا انشاءاللہ اسے کہ مولوی صاحب روپیے میرے اپنے نے منڈی تو میں لینا ہے تو پچھلے سال انشاءاللہ کا کی لین دیں مولوی صاحب ماڑے اندر نے کہ ٹھیک ہے جی اتنے گیا واپس آیا مولوی صاحب پوچھا بھئی گھوڑا لیں اسے کہ مولوی صاحب میں منڈی تے اپڑ گیا انشاءاللہ گھوڑا پسند کر لیا انشاءاللہ قیمت طے ہو گئی انشاءاللہ میں دین لگا انشاءاللہ جیب میں ہاتھ پائے تے کٹی گئی لہذا میں جی نہیں لے سکیا انشاءاللہ مولوی صاحبہ کیا ہن مڑے ایڈی تکرار دا فائدہ کیا جس لئے لوڑ آئی اس لئے ایکو باری چھان دیو نہیں سمجھے جس لئے انشاءاللہ آکھنی آئی اس لئے ایکو باری چھان دیو تے گال بڑھ جانی ہن جس لئے سودا لٹا بیٹھے ہن مڑ آنا ہے ہن آکھنے دا کے فائدے حشر جائیے تے پتہ لگے بس ہی غلط پاسے ٹورے رہے اس ویلے دا فائدہ کوئی نہیں ہونا ہن من لئیے تے فائدہ ہو جائے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد فرمانے آج لیں ان کی پناہ آج مدد مانگ سے آج لیں ان کی پناہ آج لیں ان کی پناہ آج مدد مانگ سے پھر نہ مانیں گے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گیا عزیزان بکار دین سمجھ لو بندہ فقیر تو انہوں دسنا چاہ رہا ہے بھئی دین کی شے بندہ ناچیز تو انہوں دسنا چاہ رہا ہے دین کی شے یہ بندیاں تے سوال ذہن چاہتا ہے نا بھئی یہ دین ہے کی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں دین اصل بنیاد دین دی کی ہے بھائی تو بھی ایندیال دھیان رکھیے کہ شاہ اور نہ دیکھی ہاں بھائی میاں پیر صاحب نے نہ مڑکون راز نہ ہون سید بادشاہ ہوندے نے تو مڑے نہ دا خیال رکھنا پڑتا ہے حضرات توجہ ہے تواڈی دین ہے کی او بچیو اے بڑا سادہ جہا نسخہ تو دے رہا ہے سادہ کر کے تو نسخہ دے رہے ہیں بل وڈی لمبی چوڑی گل آئی ان مکائیے تے اگالی سے او جاٹان دے اندر بس 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گاڑی ہوا آئی میرے پاک نبی سرکار مسجد تشریف فرمائے
حضور مسجد وچ بیٹھے سن. اے جٹو ذرا خیال کرو اے جدوں مسجد وچ حضور بیٹھے ہونے نے ادو مسجد نبوی سونی کڈی لگدی ہونی. ہاں اللہ تعالی سانو حضور دی مسجد وکھائے اور اے گناہگار اکھاں حضور دے روزے دا اور حضور دی مسجد دا دیدار کر لین. اللہ اللہ کیا منظر اسی جدو حضور مصلی تے بیٹھے ہونے. او بندے کڈے کمال دے آئے جڑے مسئلے حضور تو پوچھ دے آئے. کدی ابو جہل تو بھی کسے صحابی مسئلہ پوچھیا ہے؟ آج تھی تسی سنیا ہوئے با کسے صحابی ابو جہل تو مسئلہ پوچھے نہیں. انہوں نے پتا کیڑی تھان تو پوچھنا ہے تائیں تے صحابی ہے. انہوں نے پتا مسئلہ پوچھنا کیڑی تھان تو ہے تے کیڑی جا تے پوچھنا ہے تے کیڑی ونڈ نال پوچھنا ہے. اے مسئلہ پوچھنے والی جا ہے. حضور مسجد بیٹھے سن مصلی تے اذان ہو گئی. صحابی کہتے نے یا رسول اللہ. ہائے 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 کملی والے دے صحابہ تو صدقے جاواں کتے پیار نال گل پوچھ دیا ہے. اللہ اکبر. مسجد نبوی شریف ہے میرے آقا جلوہ فرمانے. اللہ اللہ شاعر کہندہ ہے جس وقت تے خدمت میں ان کے بو بکرو عمر عثمان علی اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا. حضور دے اس وقت دربار کا کی عالم ہوگا جدو انڈیا پیاریاں پیاریاں ہستیاں حضور کے بیٹھیاں ہوں. جی حضرات دی وقار بڑی توجہ فرمائیے. مسجد نبوی شریف دا حسین ماحول ہے. میرے آقا نماز واسطے کھڑے ہو رہے آئے. کس واسطے؟ ہاں حضور نماز واسطے کھڑے ہو رہے ہیں. ایک صحابی رسول اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ متا قیام سا. سونیا ایت بیان فرماؤ قیامت کدوں ہونی ہے. سونیا قیامت کدوں ہونی ہے. سونیا ایت بیان فرماؤ قیامت کدوں ہونی. اللہ اکبر. عزیزاں دی وقار میرا عزیز میرے بچے مسئلہ سمجھ لو. حضور دے صحابہ دا عقیدہ ایویں حضور جان دے نے قیامت کدوں ہونی ہے. پھر سمجھ لو بیٹا میرے کو تسی کیمسٹری دا سوال کدی کیتا ہے؟ فزکس دا بایو دا میتھ دا میرے تو سوال نہیں نہ کرنا. تو ان پتہ ہے کہ شاہ اوراں کولوں کیڑا سوال کرنا ہے. تو صحابہ نے کوئی نہیں پتا حضور تے کیڑا سوال کرنا ہے. انہوں نے پتا ہے حضور جان دے نے قیامت کدوں ہونی ہے. تاں ہی تو پوچھ دے پے سونیا قیامت کدوں ہونی. یہ مطلب ہے قیامت کدوں ہونی ہے حضور جان دے نے. عزیزاں دی وقار میرے حضور جان دے نے کیونکہ صحابہ دا عقیدہ ہے وہ دل فرش پر ہے. تیری نظر سر عیش تک ہے تیری گزر. مالا کو تو ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ یا نہیں. یا رسول اللہ متا قیام سا. سونیا ایت بیان فرماؤ قیامت کدوں ہونی ہے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ. حضور نماز واسطے کھڑے ہو رہے آئے. آقا نے جواب ارشاد نہیں فرمایا. فلما قضا صلاتہ جدو حضور نے نماز ادا فرما لی فرمایا این السائل عن قیام الساعہ. حضور فرماتے نے او کتھے وے جنے پوچھیا سی قیامت کدوں ہونی ہے. جدو حضور سے سوال ہویا حضور نماز واسطے اٹھ رہے ہیں. جدو سوال ہویا نماز واسطے اٹھ رہے سن حضور نے جواب نہیں دیتا. جدو نماز پڑھ لئی پھر حضور فرماتے ہیں این السائل عن قیام الساعہ. وہ بندہ کتھے وے جنے سوال کیتا سی کہ قیامت کدوں ہونی. وہ بندہ ہوتی سی انہوں نے کہتی یا رسول اللہ میں پوچھیا سی قیامت کدوں ہونی ہے. بھائی میں تو
دسنا یہ چاہ رہے ہیں دین کی اے گل دسنا چاہ رہا تھا ذرا یہ ذہن وچ رکھیا ہے حدیث شریف اس موضوع تے پڑھ رہا بھئی دین ہے کی دین کی اے دس رہا عزیزاں نے وقار سائل عرض کیتی یا رسول اللہ میں پوچھیا سی کہ قیامت کدوں ہونی ہے میرے حضور فرمانے ما عادت لہا قیامت کا پوچھن والیا قیامت واسطے کی تیاری کیتی ہوئی ہے عدد آئی ہوئی مطلب جوڑنا جمع کرنا گننا اب ما عادت لہا کی جوڑیا ہوئی قیامت دا پوچھنا ہے یعنی قیامت واسطے کی تیاری کیتی ہے جڑا پوچھنا ہے کدوں ہونی ہے کی جوڑیا ہے قیامت دی کی تیاری کیتی ہے جڑا پوچھنا ہے قیامت کدوں ہونی ہے اللہ اکبر میرے حضور دے صحابی دا جواب سنیے سرکار دے غلام القدر ما عادت لہا کبیر یا رسول اللہ میں قیامت واسطے وٹی تیاری کوئی نہیں کیتی ہوئی کوئی زیادہ چیزاں جمع نہیں کیتیاں ہوئیاں نہ نمازوں دے بھروسے تے پوچھئے نہ اپنے ہر روزیاں دے بھروسے تے پوچھئے نہ اعمال دے بھروسے تے پوچھئے قیامت کدوں ہونی ہے سونیا قیامت دی امید تائیں سونیا میں تیرے نال بھی پیار کرنا سونے رب نال بھی پیار کرنا اللہ عزیزاں دی وقار حضور فرماندے قیامت دی کی تیاری آ عرض کیتی سونیا اللہ نال پیار کرنا اللہ دے رسول نال پیار کرنا حضرت اقبال فرماندے مغز قرآن روح ایمان جان دی ہستو پہ رحمت للعالمین حضرات سمجھئے تسی سنیا ہے نا کہ حشر دے دن بڑی گرمی ہونی اور یہ حقیقت ہے کیونکہ جڑا سورج ہے وہ صرف سوا نیزے دی بلندی تے ہونا ایریا جی بڑی مسجد چھاتے تھے سورج ہونا ہے گرمی ہونی کہ نہیں گرمی تے شدید ہوئے گی کیونکہ یہ تو گرمی ہوتی ہے تو سائنسدان سانو دس دینے ماہرین فلکیات ہے کہ سورج زمین دے تھوڑا جہا نیڑے ہوندا ہے تے جون جولائی وچ گرمی زیادہ ہو جاندی تے سردیاں تھوڑا دور ہو جاندا ہے زمین تو ٹھنڈ ہو جاندی تے ایڈا پھر بھی اجے ہزاراں سال دی دوری تے جدوں سوا نیزے تے ہویا جی ایڈا سورج نیڑے ہویا پھر گرمی ہونی ہے نا بولو اچھا سواد والی گل ہے وہ ہونی ہے لگنی نہیں گل دی سمجھ نہیں آئی گرمی ہونی ہے مگر بیٹا لگنی نہیں یہ دا جواب کی ہے باجی ہونی ہے تو پھر لگنی کیوں نہیں ہونی ہے تو لگنی نہیں کیوں وہ دی وجہ ہے کہ جنہ دے دل وچ محبت ہے کہ ذرہ بھی موجود ہے نا پاویں کسے دی محبت بھی مجھ گاں دی محبت بھی جٹان مجھی نال محبت ہی ہوندی نا تے سڑدے تو باہر وچ بھی چھڑی رکھ دے تو نہ تو پوچھو بجٹاں کوئی نہ لگدی تو اندر کوئی نہیں لگدی لگے بھی تھوڑا محسوس نہیں ہوندی نہیں سمجھ آئی اے گل سمجھان واسطے مثال دیتی ہے تھوڑی جی وضاحت اور کرنا تاکہ تو چنگی سمجھ آ جائے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام قرآن پاک کے چاہتا ہے کہ جدو مصر دیاں بیبیاں آکھیا سی نا مائی زلیخا تو آپ پہ خرید کے لے آندا ہے تے آپ پہ او دے نال عشق کرنی اب مائی کرما والی آئی حضرت زلیخا عشق کردی ہی پئی کردی اللہ دے نبی نال آئی ہاں عشق کسے تھاں تے ہوے تے مڑ تے سواد تے چھڑدا ہویا نا مڑ تے تار چھڑدا ہے تو عشق کرنی تو مائی زلیخا فرمایا کہ جڑیاں تسی گلاں پیاں کردیاں او تساں اجے یوسف تک یار نہیں اے جاگ دے پے ہو جاگ دے ہو
انہاں فرمایا کہ تساں اجے یوسف تکیا نہیں، وچ مسئلہ ہے وہ کڈنا ہے، ذرا دھیان رکھیا جائے۔ انہاں کہا بکھا، فرمایا آ جاؤ، انہاں ہاتھ وچ پھل دیتا فروٹ، دوجے ہاتھ وچ چھری دیتی۔ مائی زلیخا کہا جس ویلے یوسف آن میں سداں اس ویلے تساں نظر ہوتے رکھنی ہے تو مڑ پھل کٹنا ہے، جے تسی کٹ جاؤ تو تسی چھچیاں ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، وہ آپ چہرے تے پردہ رکھ دیا سونے ایڈے آئے، جدو پردہ ہٹایا تو انہاں عورتاں دی نظر پئی ہوتے کہ اللہ دا قرآن آندا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہاں بیبیاں انج کردیاں ہاتھ او جڑا پھل سی او کٹ گیا تے پھل دے وچوں چھری اگاں لنگ کے تے ہتھاں نوں کٹن لگ پئی۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، انہاں ہاتھ کٹ دتے، خون ہتھاں وچوں جوڑیاں چ نگن لگ پیا تے بیبیاں آکھیا زلیخا تو تے آنی ہے بندہ ہے، زلیخا تو آنی ہے بندہ ہے، بندے انج دے نہیں ہوندے، بشر ہے ہی نا، یہ تے ملک کریم ہے، بندے انج دے نہیں ہوندے۔ ان ہاتھ کٹے، ہاتھ کٹی گئے، چھریاں ہاتھ کٹ دیتے، درد نہیں ہوئی۔ اے جے او مسئلہ جڑا سمجھنا مقصود ہے، بات دو پونی ہے تے لگنی کیوں نہیں؟ بھئی جدو چھریاں ہاتھ کٹ رہی ہیں، خون جوڑیاں پہ ڈگ دے، درد کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ حسن یار سامنے سی، حضرت یوسف دا حسن سامنے ہوئے تے ہاتھ کٹن دی درد نہیں ہوندی، حسن مصطفیٰ سامنے ہویا تے حشر دی گرمی نہیں لگنا۔ اتر ہے مسئلہ ہے۔ عزیزاں نے وقار میرے بچے مسئلہ یاد کر لو، جی میں حضرت یوسف ویک کے بیبیاں نو ہاتھ کٹن دی تکلیف نہ ہوئی، ایویں مصطفیٰ کریم دے چہرے دا دیدار کر دیا، حشر دی گرمی تکلیف نہیں دے گی۔ تائی تے میرے اعلیٰ حضرت فرما دینے کہ روزے معاشری ہے انہیں کی زیارت کا دن۔ پیر نصیر بولے یا فرما دینے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے۔ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی، بھائی اے جڑے ستے ہوندے ہو سویرے تو کوئی اٹھائے، اٹھنا اٹھائے گا نا، تے پھر قبر دی نیندر پیر صاحب فرماتے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان، اب فرماتے ہیں اسی ڈیٹے کہہ رہے سوتے ہونے ہیں، اٹھنے ہی کوئی نہ، فرشتیاں اٹھا گیا کہ اٹھ ہویا عاشقا جنہ دا دیدار کر کے ستا ہے مصطفیٰ حشر چاہے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اکھاں کھلنی ہی تان جدوے مجدہ جاں فضا سنایا جائے گا کہ اٹھے عاشق نبی آمینہ دلال میدان حشر جلوہ فرمانے۔ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے۔ حضرات سنیے سنیے سمجھئے، اے بچوں دھیان کرو میرے حال، میں کیا تھا بیان، بیٹا جی
خودکشی کرنا، اپنی جان خود لینا، تو انہوں پتہ ہے نا یہ حرام ہے. یہ حرام کیوں ہے؟ یہ علت کی ہے، یہ ریزن کی ہے. علماء فرماندے نے اس کی وجہ ہے، علماء فرماندے نے، عالم لوگ کہندے نے، صحیح کہندے نے کہ دی وجہ ہے بھئی جان ملکیت رب دی. یہ جدو وہ چاہے وہ لوے، جدو وہ دی مرضی دے خلاف کوئی جان اپنی خود لیندہ ہے حالانکہ وہ دا مالک ہی نہیں، تو اے پھر فعل حرام ہے اور دی سزا دائمی جہنم. ٹھیک ہے، خودکشی کرنا حرام ہے اور دی سزا جہنم ہے. اللہ نے جان لین تے پابندی لا دیتی ہے کہ کوئی بندہ اپنی جان آپ نہ لوے کیونکہ وہ دا مالک نہیں، جان دا مالک اللہ ہے. اے علماء نے وجہ لکھی ہے. تے عاشقاں پتہ ہے کی وجہ لکھی ہے؟ یہ عاشقاں اور وجہ لکھی ہے. عاشق کہتے ہیں کہ اگر جان لین تے پابندی نہ ہوتی تے عاشقاں آپ پہ مر کے قبر وچ ٹر جانا ہوئے، چھیتی چلو تے حضور دا دیدار ہونا ہے. ہائے ہائے، انہاں اپنی جان اس وجہ تو نہیں لینی سی کہ قبر وچ چلیے اوتھے حضور سرکار دا دیدار ہونا ہے، مر جاؤ. لیکن اللہ فرمایا مرنا نہیں بھائی. اللہ عاشقاں دے اس عمل تے پابندی لا دیتی بھی مرنا منع ہے، اپنے آپ نہیں مرنا. موت منگنی بھی جائز نہیں، موت منگنی بھی جائز ہے. موت یاد کرنا ثواب ہے، منگنا نہیں جائز. موت نو یاد رکھنا ثواب ہے، منگنا گناہ ہے. یاد رکھیا کرو، منگنی نہیں. منگنی زندگی ہے تے سکھ دی منگنی ہے. یا اللہ جڑے چار شاہ ہو انشاءاللہ سکھ دیو. بھئی یہ گل ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ موت منگنی تے بھولنی بھی نہیں. موت تو غافل بیٹا نہیں ہونا، انہوں ہر ویلے یاد رکھے. پتہ نہیں کس ویلے سائیں ساتھ لیں، پیدا کی پتہ جے کس ویلے ساتھ لیں. سائیں تیاری ہر ویلے رکھو تے یاد بھی پتر ہر دم رکھو. یہ بھولو نا کوئی خیر ہی جی اسی کہڑا مرنا ہے، یہ کہڑا پتہ لگتا جے کس ویلے مر جانا. ہر ویلے تیاری رکھو. ہوں تو جڑا ڈاکٹر نے اٹھ رہے ہیں یہ ایڈا پین بندے پتلے بچنے نے. ڈاکٹر سانا آدھے پتلیاں بندیاں بچنا ہے، قابو ہو جاؤ. بھئی پتر سمجھ آؤں دی بھئی یہ کوئی نہ. میں بھی یا نہ جڑی ڈاکٹران دے انہاں دی احتیاط کریا کرو. لیکن یہ اذان دسنا کسے بیماری بھی موت نہیں. موت اللہ دے ہاتھ ہے، یحیی و یمیت اللہ ہے. بیماری کسے وچ بھی موت نہیں ہے، موت دا سبب نے. بیماری موت دا سبب ہوندی ہے. جدو رب مکا چھڑدا ہے تے کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاندی ہے تے بندہ ٹر جاندا ہے، او بھاویں جڑی لگ جائے. لیکن ہر بیماری کو احتیاط کرنی چاہیے. اللہ سونے دی حکمت بھی ہے اور اللہ دے محبوب دی سنت بھی ہے کہ علاج بھی کرو اور بیماریاں تو اپنے آپ کو بچاؤ. سو یہ جائے صورتحال ہے، اپنی حفاظت کرو، اچھی بات ہے. لیکن موت اور زندگی میرے رب کو ہے. بحثیت مسلمان اس گل تے ساڈا یقین ہے کہ زندگی دا مالک بھی اللہ ہے تے موت دا مالک بھی. خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی رب سونے کو ہے. جی عزیزاں نے دی وقار، حشر دا دن بڑا عظمت والا دن ہونا ہے. حشر دا دن بڑا حسین ہوئے گا، حضور دا دیدار ہوئے گا. مولا حسن تے مولا حسین دا دیدار ہوئے گا. کیا حسین منظر ہوئے گا. اللہ فرما دین روز محشری ہے انہیں کی زیارت کا دل، ایسے یوم قیامت پھیلا. پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت، سلام شمع بزم ہدایت. جی جی میرے بچوں سمجھ لو اور یاد کر لو. روز محشر ہے
روزے کی زیارت کا دن، اس قیامت دل تو صدقے جہاں، بلکہ قیامت کے اندر ایک قیامت ہوئے گی جب حضور دا دیدار ہوئے گا۔ ہائے 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 ہائے، تسی نہیں سمجھے، یہ بھی اپنی اپنی پتر منزل تے کیفیت ہوندی ہے، ہر بندے دے سوچنے دا تے سمجھنے دا انداز پتر اپنا ہوندا ہے۔ ہاں اے سارے بندے ایکو جے نہیں ہوندے، سارے حضور دے مرید بھی نہ ایکو جے، انہاں وچ بھی درجات ہے، یہ سوچنے دے انداز میں فرق ہوتا ہے، سارے بندے نہیں گل دی سمجھ آتی۔ قوالی 100 بندہ پہ سنتا ہوں، ایک نو وجد ہو جائے دوجا نہیں ہوں، لفظ تے وہی ہوں، وہ فرق ہے، بس سمجھ فرق ہے، سمجھنے دے انداز فرق ہے۔ پتر تھوڑی جی اور وضاحت کر چھڑنا، بارش وسدی ہے، بارش کی بارش، یہ مولانا روم نے مثال دیتی ہے مسیح عیسی میں، بارش وسدی ہے، اروڑی تے بھی وسدی ہے تے زمین تے بھی وسدی ہے، اندے پھل اگدے نے، پھل اگدے نے، اندے بوئے چھوڑ اضافہ ہو جاتا ہے، قصور بارش دا نہیں، وہ تے ایک وجہ وسی ہے۔ اروڑی چ اپنے اندر گندگی سی، اسی گندگی چ اضافہ ہو گیا ہے، زمین دی تاثیر اچھی سی، اودے پھلاں تے پھلاں چ اور اضافہ ہو گیا۔ سو اے اپنی اپنی تاثیر ہوندی ہے، بارش یکساں وسدی، تقریر ایکو جہی ہوندی ہے، کوئی کسے لیول تے سندا ہے، کوئی کسے معیار تے سندا ہے، کوئی ہر بندے دے کوئی سمجھن دا معیار الگ الگ ہوندا ہے، طبیعتاں مختلف ہوندیاں۔ 950 سال تبلیغ کیتی حضرت نوح علیہ السلام نے، سارے بندے منی، انہوں نے سمجھ نہیں آئی، پتر سارے سمجھ نہیں آئی، سارے سمجھ نہیں آئی، انہوں نے بیٹے نہیں آئی، ترون سمجھ آ گئی، 4 پتر ہے، 3 سمجھ آ گئی، چوتھے نہیں آئی۔ تو یہ تے اپنی اپنی سمجھ ہے، کئیاں نو تقریر دی سمجھ آ جاندی ہے، کئیاں دن بھائی بڑا بیٹھے رہے ہیں پر پیڑ پلے کوئی نہیں پیا۔ یہ توجہ ہے حضرات؟ 200 بندہ بیٹھا ہے تقریر وچ، مثال دے دیں، 150 آندا ہے ساڈے پیڑ پلے پیا، 50 بندہ آندا ہے میرے پیڑ پلے کوئی نہیں پیا۔ ہن یہ تقریر کرن والے دا قصور ہوندا تے کسے بھی پیڑ پلے نہ پوندا، یہ زمین وچ فرق ہے، زمین وچ فرق ہے، کلراٹھی اور ہوندی ہے تے جڑی اچھی ہوندی ہے وہ ہور ہوندی ہے، وہ زمین دی اپنی اپنی تاثیر ہے۔ بابا سمجھ اچھائی بات کے نا عزیزاں نے دی وقار سنو، اے گل سمجھا رہے ہیں، فرق کی ہے، ایتھے ہی فرق ہے، ایتھے ہی فرق ہے۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ بھی منکا تے لال بھی منکا تے اکو رنگی دوہاں دا لکھ سراپا ملی پوائے تے فرق سیاں دوہاں دا۔ میں مثال دیندہ رہنا ہوں نا، اللہ والا ایک مسیتو نکلیا، مسجد وچوں نکلیا، کتھوں نکلیا؟ نماز پڑھ کے، باہر شیطان کھلوتا سی، اس نے کہا کدے گیا اس نے کہا نماز پڑھی، اسے کیوں نہ، وہ اگاں ایک دکان تے لے گیا، اسے ایک مائی بیٹھی سی، اس گاجراں رکھیاں سن، اسے کہا اس مائی نو آکھ بھئی میں نماز پڑھی ہے، وہ تو 2 رکعتاں لے لا تے کلو گاجراں دے۔ اسے کہا اماں میں ہن نماز پڑھ کے آیا، انہاں جو 2 رکعتاں لے لا تے کلو گاجراں دے۔ اسے کہا پتر میں نماز نال گاجراں نہیں دیندی، پیسے لیا۔ شیطان انہاں کہا بھئی آ تو نماز ہے جڑی پڑھ کے آیا، دیتیاں دیندیاں گاجراں نہیں، تو کڈا وقت کیتے تے کڈی محنت کیتی ہے تے اندے دیندی تے گاجر بھی وسوسہ پانا سی، شیطان وسوسہ پایا تے ڈول انج ہو گیا۔ ہن بندہ سوچی پیا میں کل نہ پڑھا، شیطان انہاں نوں وسوسے پیندا ہے جڑے مسیح تے آوندے نے، نہ آویا کرو، جڑے آوندے ہی کوئی نہیں انہاں دے بھی نیڑے کدی نہیں گیا، میں انہاں نے کی آکھنا جو اگے ہی کدی نہیں گئے، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل، میں تے ڈکنا انہیں نماز تو جڑا جاندا ہے
تے جیڑا ایتے جاندے ان میں ڈاک کے کرنا بھی کی وہ کی ڈکیا بھی سبق شاگردان دے دا استادان تے نہیں نہ دے دا وہ سمجھ بھی آئیے کہ کوئی نہیں بھئی سبق تے شاگردان دے دا استادان میں کو پڑھانا ہے وہ آندہ ہے میں استادان کی پڑھاواں میں شاگردان پڑھانا جنہ میرے کو معرف لینا ہے جیڑے اگے میرے تو بھی اگاں کلاساں لنگ گئے انہوں نے میں کیا کھا مزید دے نہ جاوے کچھ سمجھ چاہیے کوئی اللہ اللہ او شیطان نو کسی آکھیا ایک کتاب میں پڑھی سی شیطان سے انٹرویو وہ کسی بندے لکھی تھی میں پڑھیا تھی بھائی شیطان تو کسی پوچھا بھائی سنیا تو روزیں چ قید ہو جانا میں تے روزیں چ بھی مسیتے کدی نہیں کیا وہ بندے سوال کیتا شیطان نے پر سنیا تو روزیں چ قید ہو جانا ہے تے بندے مسیتے جاندے میں یار روزیں چ بھی کدی نہیں گیا تو پھر قید کیویں ہو جانا اس آکھیا ہن میں ہن تینوں کی دساں سیاںا تاں ہوے تے جواب ان دے وچ ہی جی بس ہی سارے قید ہو جانے ہیں مڑا سا مسیتے کی لین جانے وہ پتر گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں گرامی قدر احباب وہ بس بس آپ سیڈ دے ہو گئے اللہ والا کوئی آیا وہ جیب وچ ہیرا کڈیا ہیرا اس کیا اے مائی نو آکھ اے للہ تے گاجراں اس کیا مائی اگے نماز سے تنوں دیتا تے آ للہ تے گاجراں دے اس مائی ویکھیا اس کیا پتر تو ہلیا ہے کدی نماز لے آنا تے کدی روڑے لے آنا پیسے لیا اللہ والے آکھیا لے ہن آ بازار چلیے وہ گئے صراف کو جوری انہاں آگے لے نہیں دے اس جوری نو آکھیا بھئی اے جی جیڑا ہے نا ایک پتھر ہے تے اے لے لو تے مینوں این دے بدلے پیسے دیو وہ جلے جوری ویکھیا نا اس آکھیا بھائیا اے تے بڑا انمول ہے جتنا میری دکان وچ مال ہے سارا بھی لے جائیں تے دی قیمت نہیں ہو سکتی اس آکھیا پتر لے آ جا اوراں بیچنا کوئی نہیں جویں اس بڈڑی مائی نو ایندا کوئی نو نہ پتا ان پتہ ہی ایویں اس مائی نو تیری نماز دا بھی کوئی نہیں پتا او جدوں اشر کیوں اودوں مول پاونا ہے تیرے سجدیاں دا آج تیرے سجدیاں دی قیمت دا اس گاجراں والی مائی نوں کی پتا ہوئے تیرے سجدے دی قیمت اس پینی ہے جدی اگے جھک کے نے سبحان ربی اعلی وہ قبر تے اشر تیرے سجدے دی قیمت پائے گا فرق ہے سمجھنے چ گل سمجھنے چ فرق ہے سارے نے کوئی گل سمجھ چ نہیں آتی ہر بندہ ایکو جے ذہن دا مالک نہیں ہوندا جٹاں دے ہوندے نے پنجاں انگلاں وچ فرق ہوندا ہے فرق ہے نا اے ہی فرق ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دلی شریف ہے جاب دا آستانہ ہے انہاں دے ایک مرید سن حضرت خواجہ امیر خسرو ذات دے ترک سن عالم سن خوبصورت سن حسین سن علم والے ہے اونچی ذات والے ہے تے پیسے والے ہے یہ ساری چیزاں بندے دے اندر تکبر پیدا کر دی حسن بھی تکبر پیدا کرتا ہے علم بھی تکبر پیدا کرتا ہے جوانی تکبر پیدا کرتی ہے حسب نسب چنگا ہوئے تو تکبر پیدا ہوتا ہے دولت ہوئے تو تکبر پیدا ہوتا ہے تو جن دے کولے ساریاں شیاں کٹھیاں ہوں ذات دے ترک پیشے دے اعتبار نال تاجر حسن جوانی علم ہر شے کٹھی دولت دی ریل پہ انج مرید ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ نظام الدین اولیاء مرید نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ انہوں نے خلیفہ بھی نے تے مرید بھی نے خواجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین نے خواجہ نظام الدین اولیاء دے مرید سن حضرت امیر خسرو 100 اٹھ مالے تجارت دا بھر کے لگے ہوندے ہیں دلی اگوں ایک بندہ منگتا ایک گیا سی خواجہ نظام کول کہ حضرت مینوں کچھ ضرورتاں نے تے میری مدد فرماؤ تو نہ فرماؤ میری جُتی لے جا انہوں نے فرمایا میری جُتی پہ یہ لے جا تیرا کام ہو جائے گا انہوں منگتا سی انہیں چپ کر کے جُتی لے لی لیکن ذہن وچ وسوسہ آیا بھئی اس جُتی دا ہن میں کی نہیں تو میریاں تے ڈھیر ساریاں لوڑاں آئیاں بابے ہوراں جُتی پدا چھڈی ہن میں ان کدے لے جاواں تے ان کی کرنا تے یہ کوئی گل دا سواد نہیں آیا بھائی وہ لے کے جدوں نکلے نا باہر اگوں حضرت امیر خسرو پہ ہوندے ہیں آپ فرماتے ہیں بیکاری رکی ذرا قریب گئے تو فرماتا ہے تیرے کو مرشد کی خوشبو آئی ہے کتھوں آ رہے ہیں ہائے 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 یہ فرق ہے ہون فرق سمجھنا ہے ایک ہی جُتی
ہے جتی ایک کی بیکاری دی نظر ہو رہے امیر خسرو دی نظر ہو رہے جتی ایک کی عزیزاں نے وقار فرق سمجھنا ہے آپ فرماندے نے کتوں آ رہے ہیں تیرے کولو مرشد دی خوشبو آئی ہے اللہ اللہ وہ بیکاری کہتے نوجوانہ میں نہیں جاندا تیرا مرشد کون ہے تے تو کون ہے میں تے بابا نظام دا نام سن کے انہاں کولوں کچھ منگیا تے جوڑے ملے نے لے کے آ رہے ہاں اللہ اللہ سوچنا پیا میں انہاں دا ملے گا کی حضرت امیر خسرو فرماندے نے بابا اے نہ سوچ انہاں دا ملے گا کی اے بول انہاں دا لینا کیا نہیں سمجھ آئی کہ نہیں اے نہ سوچ کہ انہاں دا ملے گا کی اے بول انہاں دا لینا کیا عزیزاں نے وقار نے دوے گل کیتی ہے دس بابا انہاں دا لینا کیا اللہ اللہ انہیں آکھیا نوجوانہ میں مڑکی قیمت لاواں جو دے نہیں دے دے حضرت امیر خسرو دے ہاتھ 100 اٹھ مال دا بھریا ہویا فرماندے نے بھکاری اے تو لے جا جوڑا مینوں عطا کر دے عزیز مسئلہ سمجھئے عزیز مسئلہ سمجھئے عزیزاں نے وقار پتہ ہے کی آندھی جدو یہ سودا ہویا ہے نا عقل انہیں آکھیا ہے میں ایک کی پیری مریدی ہے وہ 100 اٹھ کوڑے رکھتا کھا تو نمی جتی لے کے 100 دی پیران دے چھڑتا اگلی پرانی لے کے کی کرنی ہے سادہ جی گل ہے یہ ذہن چاہتی یہ عقل آندھی ہے بھئی یہ کیڑا سودا ہے 100 اٹھ چا دیتا نے تے پرانی جتی لے کے مڑ پیران کو لے گئے وہ پیران نمی لے دیں دے تھا تے 100 اٹھ بھی کوڑے رکھ لیتے ایک ہی سودا کیتا عقل دا سودا تے پر عشق دا سودا نہیں ہاں جی یہ فرق صرف ہی نہیں ہے عقل دا سودا عقل اور کام کر دی جی عقل اور کام کر دی عشق دی دنیا اور ہے بھائی میاں میں تو انہیں مثال دینا پچھلے 6 سال مینو اللہ پاک نے 14-15 کروڑ روپیہ دیتا ہے میں نے دیتا ہے اللہ نے اے للہ تو عقل تیان دیئے پیٹرول پمپ لا 14 کتے لاگی جانے ہیں عقل آن دیئے 2 میلان لا لے کنک والی عقل آن دیئے تو بے شک پٹھا بنا لے اٹھان لا عقل آن دیئے تو پلاٹ لے لے عقل آن دیئے تو کوٹھی چھات عقل آن دیئے تو بڑیاں گڑیاں لے یہ سارے کام تے عقل آکھے لیکن عشق سبق اور دیتا ہے عشق آکھے بھئی یار دے نا تے جو دیتے نہیں تے یار دے نا تے لا چھڑ تو کرنے کی اچھا تھوڑا سی سودا کی کیتا ہے بمیاں عقل دی دنیا ہو رہے عشق دی دنیا بیاں ہو رہے ہاں عقل آن دی ہے بھی کاروبار کرو بزنس کرو کچھ بھی نہیں کرنا تے صرف پیر آن دیو ترائے پیڑیاں تبہ کے بھی کھاندیاں رہی ہوئے تے نہیں مگنا کچھ بھی نہیں کرنا تے پر مہنگے چ پیر آن دیو تے آپ وچوں کٹ کٹ کے کھاندے رہے تے تانوں لوڑ کیڑی جگہ رہ گئی ہے بڑی گل عقل تے ہی جاندی ہے پر اس عقل دے سائیں برنے اوتھے جواب دے جاندی ہے جدوں اگے عشق کھڑا ہوئے اب پتر گل دی سمجھ نہیں آئی حضرت علامہ اقبال بولے دیا فرمانے جب عشق سکھاتا ہے عشق تا بندے دا ہوئے تے سمجھ بوجھ نہیں لین دیندا اب بندیاں دا عشق نہیں بندیاں ہوندا جی دنیا دار لوگ مجازی عشق وچ واڈا گھاٹا نہیں ویندے بلکہ انہاں نوں پتہ ہوندا ہے بھائی تو ہر لا گھاٹا ہے تو آندن پاؤن دے پہ جائے پوندا ہے تے ساتھ ہن پیچھے نہیں ہٹیندا گل کر بیٹھے کی یہ دین آندا مینوں مجازی عشق ہے میں کیا مجازی عشق والیاں دا یہ عالم ہے تے جنہاں دا عشق بھی سچا ہوے تے یار بھی سچا ہوے عشق بھی جھوٹا تے یار بھی جھوٹا تے عاشق مڑ بھی وعدہ گھاٹا نہ ویکھے تے جندا عشق بھی سچا تے یار بھی سچا مڑ وہ کیوں گڑے
عزیزہ ندی وقار ایتھے تے شہر کہتا ہے عشقی کردہ اپنی مرضی دے کمیں نائے راوے خدا نا کراوے خدا جتھے چاہوے. میں تو گل سنا یہ بڑی سادہ جی ہے. جدو لاک ڈاؤن ہوا لاک ڈاؤن تھی سیانے سارے بندے بیٹھے ہو یکدم لاک ڈاؤن ہو گیا. مارے بندے دور دے تو کوئی نہیں اپنے ہی نا. اچھا لاک ڈاؤن تو دوسرے دن میرے کو پیسے ختم ہو گئے. اگر میں شبان اور گل دسی لاک ڈاؤن تو دوسرے دن میرے کو پیسے ختم ہو گئے کیونکہ جڑے آتے سن میں تو لا چھڑتا سا. دوجے دن ہویا تو میرے کو پیسے ختم ہو گئے تو وہ اسی گھر بیٹھے مڑ سارے کو پیسے کتوں ہونے وہ اگے روز جائیدا تے روز کوئی مرید خدمت کر چھڑ دیا مریدان بھی سائیاں ڈاک چھڑیا تے پیران بھی ڈاک چھڑیا. بس بہ جو اپنے اپنے گھر پہے موقع شیطان میں بس بس ڈالیا میرے ذہن وچ گل آئی بھئی بیلیا تو جو ہن تئی انہیں لا چھڈے کچھ تے رکھی رکھ دیا کچھ تے رکھی رکھ دیوں اج کام ہو دے ہن کی کرنے یہ پچھلی عمر لاک ڈاؤن وچ لگی تے کھاویں گا کدوں جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل. اچھا میرے ذہن وچ جدوں وسوسہ شیطان ڈالیا بھئی ہن گل کر بڑا پیر بنیا ہے تو سارے لا بیٹھے ہیں تو ہن کتے جانے اللہ اللہ اللہ. یہ 2 دن پھر اس طرح دو دن جڑے نو اس کیفیت گزر گئے. اس دن تو لے کے ہن تک لاک ڈاؤن ہی لیکن میرے مالک نے میرا صرف 2 دن امتحان لیا ہے بس. اس تو بعد خزانہ غیب تو میرے رب نے میں نے پیسے عطا اپنے غیب دے خزانے ہی تو جڑے ہوندے غیب دے خزانے اس نے آکھا بھئی تیرا رزق صرف تقریراں تے موقوف نہیں غیب دے خزانے دی کھڑکی کھول کے تین رزق دیاں گا تاکہ تے دنیا نو پتہ لگ جائے کہ یہ نام بھی یہ بندے دین تے میں دے سکنا. سو اے تو بھیا یہ عقل دی دنیا ہو رہے عقل دی دنیا ہو رہے عقل سودے بندیاں نو اور پڑھیں دی ہے سبق اور دیں دی ہے گلہ اور دس دی ہے. عشق دی دنیا ہو رہے تو عشق دا اپنا رنگ ہے اپنا او دا مزاج ہے او دے کام بندیاں دی سمجھ نہیں ہوتے. جی میرے عزیز میرے دوست شہر کہندہ ہے عشقی کردہ اپنی مرضی دے کمیں نائے راوے خدا نا کراوے خدا جتھے چاہوے جھکا دے میں عاشق دا سر نائے کعبہ تینا کربلا میں خدا. بھئی اے جڑے مرید ہوندے نا اے اولاد ہی ہوندے نا پتر ہوندے نا مرید پتر ہی ہوندے نا. تو جس بندے دے 2 پتر ہون 3 ہون 4 ہون وہ بندہ بھی آندا ہے میں کام نام ہی کراں تے میرے جو پتر ہی نے گل دی سمجھ لو نا میں ہن کام نام ہی کراں تے میرے ڈھیر سارے پتر نے جی ایک فوج وچ ایک پولیس وچ ایک پٹواری لگا ہے ایک وابڈا لگا ہے میرے پتر نے جی وہ اتنے نوکریاں کرتے ہیں میں نہیں کیڑی پرواہ کنے نہیں بندہ ساتھ نے تو میرے تے پتر اننے نے میں گنتی کوئی جی اے پاکستان بھی پاکستان تو باہر بھی یورپ وچ ایشیا گلف وچ اتنی جگہ تے میرے پتر بیٹھے ہیں سارے نوکریاں تے لگے ہیں کمائے دے میں تو میں انہوں نے ایڈا کیڑا فکر ہے میرے کو پیسے کوئی نہیں ہے اتنے پتر جس بندے دے ان کیڑی فکر ہے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں
جمے کنہ ہورنا نے، پالے کنہ ہورنا نے، پڑھائے کنہ ہورنا نے، پڑھے پڑھائے تے نوکریاں تے لگے لگائے سان دے چھٹے نے بھاج پتر نے یہ نہ کلمہ پڑھاؤ تو اسی کلمہ پڑھایا تو اس کلمے نال پیار انہا ہے انہا دا وہ دی وجہ تو سان بھی اپنا ابا سمجھ دینا، اپنا والد سمجھ دینا، اپنے والد تو ود ساٹی عزت کر دینا. ابے کوڑوں بھی جیڑی نام منیندی ہوئے وہ آندہ ہے انہا نہ کھولنا نہیں مننی. نہیں سمجھ آئی گل جیڑی ابے دی بھی نام منن وہ آندے نے بابا میں پاڑیا پوسیا سائیں جے ساٹی نے بندہ تے انہاں نہ کو انہاں دے آکھے لگ جانا دیو جائے باسی بھی ابے تاہیاں پر وہ وڈے ابے نے اس بندے فکر کیڑی جی دیکھ جنے پتر ہوں جی. تو سجنوں اور ساتھیوں عشق دا اپنا ایک انداز ہے، وہ دا اپنا رنگ ہے. انہاں 100 تے جوڑے لے لیں تے رکھ سر تے لے. ہائے 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 اقبال اندن جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. لیکن مرشد کی خدمت چاہے سرکار کی خدمت جاگر ہوئے اچھا ہون عقل پیان دیا ہی بھئی کی سودا کیتے ہی کو مرشد پتا کیا کیا مرشد فرماتے نے خسرو آج سودا بڑا سستا خریدے ہی 100 اٹھ دی پرانی جتی لیا پر سودا سستا لیا جی تے ترک اور ہندوستان تھوڑے ہے کسی دا نام ممبر تبے کو لیندہ ہے. آج یہ ممبر تبہ کہ ہر مرید دی زبان واسطے ایک آئیڈیل مرید دی شخصیت اگر کسی نظر آن دی ہے تو امیر خسرو دی نظر آن دی ہے مرشد دی نظر کرم دا صدقہ. عدیدہ نے بھی وقار اور فرق کیے مرشد دی بھی نظر ہے جتی ویچن آلے دی بھی نظر ہے خریدن آلے دی بھی نظر ہے. فرق کیے بیلیا بس ایک نظر دا فرق ہے جنہوں دسن والیاں نے کمال کر کے دسی ہے کہ کچھ بھی منکا تے لال بھی منکا تے اکو رنگی دوہاندہ لکھ سرافا ملی پوائے تے فرق سیاں کوہانا. او سجنا یہ تے سودہ ہی محبت ہے یہ تے سودہ ہی عشق ہے. ہاں اللہ کریم حضور دی محبت نصیب فرمائے. صحابی تو حضور پوچھے ہے قیامت واسطے جوڑیا کیا انہیں کہ سونیا تو اڈی محبت یہ دا مطلب یہ ہویا کہ ساریاں تو وڈا اساسہ تے حضور دی محبت ہے. بھائی سمجھ آئی حضرات کے نام یعنی ہر عمل تو وڈا عمل تے قیامت واسطے سب تو وڈا خزانہ اے میرے پاک سونے نبی دی محبت ہے. اور پتر سارے حضور نال عشق کریا کرو ہے جنہوں حضور دا عشق نصیب ہو جائے جن دے دل وچ حضور دی محبت موجود ہوئے اس بندے نے بے فکر ہونا چاہیے ہے. محبت تے عشق جی دے اندر ہوئے انہوں آگ نہیں ساڑنا. ایک آگ کی ساڑ دیئے یا عشق کی ساڑ دیئے یا دوزخ کی ساڑ دیئے انج دے نہیں نہ ہو سکتا بھائی عشق دی بھی لگی ہوئے تو مڑو بھی لگ جائے نا ایک ہی لگنا ہے تے جی عشق دی لگ جائے بس وہ دا کام ہو گیا. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا کمال دی گل کر دینے آپ فرما دینے پتل سونا مولی ہوندا تے بھاویں جڑیے لکھیں نگینے کدی تاج نہیں ملدی تے بھاویں ہون لکھی خزینے پھول تے بنا عشق نبی نہیں جنت ملنی تے بھاویں مریے کچھی
مدینے بنا عشق نبی بنا عشق نبی نہیں ہو جنت ملنی باویں مریے بچے مدینے اللہ کرے حضور دا عشق نصیب ہو جائے پتر جدو عشق آ جائے نا اسی ہے بندیاں نو بجائی پھرنے ہونے ہیں اتاں چھونا داڑھی رکھیا کرو چھونا نماز پڑھیا کرو یہ سارے کام ہیں چنگے لیکن جدو عشق آ جائے ادو یہ سارے کام آپ پہ کروا لیندا ہے آ جڑے چھور کرکٹ کھیڈدے نے انہاں نوں آندا میں انہی شرٹ پا وہ جہدے نال پیار کردے نے اندے ورگی شرٹ پا لیندے نے پتر سمجھ نہیں آئی گل پیار ہوندا ہے نا وہ آندے نے سی انہاں دے فین آ تے انہاں ورگی شرٹ پائی پھرنے آ تو میں نے گل ٹھیک ہے بندہ جندا فین ہوے او دی عادتاں آپ پہ اپنا لیندا ہے پہنا مڑ فین ہونا چاہیے پہنا فین ہونا چاہیے جدو بندہ فین ہو جائے پھر وہ عادات نو اپنا لیندا ہے جدو بندے نو حضور دی محبت نصیب ہو جائے وہ حضور دی عادات و اطوار نو حضور دیاں سنتاں نو آپ پہ اپنا لیندا ہے انہوں پھر اگلیاں گلاں آکھن دی تے لوڑ ہی نہیں ہوندی آپ پہ وال سکھا لیندا سجنوں اور عزیزوں ساتھیوں بیلیوں اصل اصول ہر اصول دا کہ اللہ دے محبوب دی محبت دل وچ ہونی چاہیے اچھا گل ایتھے شروع کیتی ہے لو جی اج شاہ جی تسی گل دسیے حضور دی محبت ہونی چاہیے یہ بھی ہن دسی جاوے ہے بھئی یہ کیڑی ہٹی تو ڈیندی ہے میں بولنا چاہیے بے بھی نال دا چھڑیا ہے بھئی ہٹی کیڑی تو لب دی اے دیاں بھی ہٹیاں نے ہے نے ہٹیاں اے دیاں بھی ہے جے اے جویں کھاد والیاں ہٹیاں نے دوائیاں والیاں ہٹیاں نے کریانے والیاں ہٹیاں نے کپڑے والیاں ہٹیاں نے ایویں میاں عشق والیاں بھی ہٹیاں نے ہاں جی اوتھے دکاندار ہوندے نے انہاں ہٹیاں نو آستانہ آندے نے تو اوتھے کوئی صوفی بیٹھا ہوندا ہے کوئی اللہ والا ہوندا ہے جدے کول جا بدگے تے او اللہ دا اللہ دے حبیب دا عشق دے چھڑدا ہے پتر سمجھ نہیں آئی گل اے دے وچ کوئی ڈنگ چردے کوئی بلاواں صاف گل ہے اللہ والیاں کول جائیے تے اللہ دے رسول دا عشق دی جاندے جی میرے دوست میرے بچے یاد فرما لو اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے اللہ والے اللہ والے اللہ والے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے یک زمانہ جی بیٹا سبق پڑھا رہے ہیں نا یہ دس رہے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بے طرز صد سالہ تا اکبریا اللہ اللہ والے بابا فرید صاحب نے نکیا ہونے بچپن میری والدہ صاحب شوق سی کہ تو اتھے مزار تے جایا کر تے مینوں آندے سن میں تو جایا کر تے وہ دعا بھی کرتے سن کہ بابا صاحب میرا بچہ جڑا ہے وہ اس مقام تے پہنچ جائے میں ایک باری بابا صاحب دے مزار تے حاضر ہویا بابا فرید سرکار دے تو
اتفاقاً میرا پہلے آمدے نمبر آ گیا جڑے وہ بشتی دروازے جو بشتی دروازے میں داخل ہویا تو ایک بندہ چھوٹی چھوٹی داڑھی والا جی سدی دی مزار تے خوشبو لا رہا مزار دے اندر کھڑا ہو کے مزار خوشبو لگا رہا تھی بندیاں چومنا ہے سارے جو لائے تو پہلے طرح خوشبو لگا وہ ہاتھ خوشبو نال ڈبڑے سن وہ پتھر دی چکے مزار چی سی تو خوشبو لگا رہا سی جدو میں آیا مزار تے ہاتھ لایا تو اس میرے جڑے ہاتھ سن خوشبو والے وہ میرے سر دے اوتے رکھ دی خوشبو والے جڑے ہاتھ سن وہ میرے سر تے صاف جڑے ہاتھ قبر نو پہ لگ دے آئے خوشبو لاندے پہ وہ میں میرے سر تے صاف کر دی میں باہر نکلیا تو جڑے میرے ساتھی آئے نا جنہاں دے میں نال گیا سا وہ مینوں آندے نے شاہ جی تواڈے کول خوشبو بڑی آ رہی شاہ جی تواڈے کول بڑی خوشبو آ رہی اچھا مینوں یہ گل بھول گئی یہ گل مینوں بھول گئی بیٹھی خوشبو آئی لگی آ گئی مینوں یہ گل بھول گئی ہوں مینوں یہ گل دوبارہ اللہ پاک دی اور بابا فرید صاحب دی روحانی عطا نالے دوبارہ میری گل ذہن چلی کہ وہ جڑی میں خوشبو میرے سر تے بابے ہونا لائی سی نا تے پھیلی سی وہ بابا جی نے اصل وچ میں فیض عطا فرمایا سی اس خوشبو لان والے نے آپے نہیں لائی اون دے تو لوان والے لوائی ہے لا ہی نہیں این خوشبو دے اور وہ جڑی بندے آ کے تھی نا پھیل رہی ہے تے آ رہی ہے وہ انج پھیلی ہے کہ پورے یورپ اور ایشیا تک پھیل گئی ہے میں تانوں چنگی تھان تے بیٹھ کے گل سنانا میں نے ایک بچے فون کیتا آندا بشا جی ساڈے کول ایک بندہ ہے تے سوڈانی ہے وہ سعودی عرب تو بچے میں فون کیتا او دا نام نصر ہے کہ جی بندہ ہے تے سوڈانی ہے پنجابی کوئی نہیں آوندی لیکن ان جدو تواڈیاں تقریراں سنائی دیاں تے رونا شروع کر دیتا ہے اے دے نال ایک باری گل کرو وہ مینوں میں چند جملے عربی دے میں بھی وہ جڑی زبان انہاں دی ہے بول لینا میں وہ دے نال دو چار جملے بول کے گل کیتی کئی فالو کا یا شیخ اینج دیاں کر کے وہ چار کو میں گلاں دے نال کیتیاں اس اگوں گل کوئی نہ کرے وہ پھر لڑکے پھر فون پھد کے تے مینوں آکھیا کہ جی وہ جس لے تساں پہلا جملہ بولیا اس ویلے دا روندا پیا یہ سمجھ کوئی نہیں آتی لیکن یہ اتنے 24 گھنٹے بہ کے تھوڑیاں تقریراں سنتا رہی سمجھ کوئی نہیں آتی سمجھ نہیں آتی اسے گل دی تے سمجھ نہیں آتی بس سمجھ بھی نہیں آتی تو مڑ کیوں روندے اے اصل وچ پچھو درویشاں دی دتی خوشبو دا اثر ہے پہ بھاویں زبان دی سمجھ آوے نہ آوے خوشبو دی زبان ہوندی کوئی نہیں وہ پھیل دی جاندی ہے تے اثر کر دی جاندی ہے بھئی سمجھ آئی حضرات کے سو اے ہے اللہ والیاں دی اصل شے کہ جدو انہاں کول ٹر جائیے او عشق دے چھڑ دے میرے بیٹے سمجھ آئی کہ نا اے گل سمجھا رہا ہاں کہ اللہ والے جو اللہ سے ملا دے ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء جیڑا بندہ خواہش کردا ہوئے میں اللہ کول بیٹھنا ہے بندہ خواہش کرے کہ میں کتے بیٹھنا ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا اگر بندہ آکھے میں رب کول بیٹھنا ہے تو یہ ممکن نہیں یہ نہیں ممکن میں آکھانا میں میٹھے والی چاہ پینی ہے کھنڈ والی تو ڈاکٹر آندا ہے یہ ممکن ڈاکٹر مڑ دل بڑا کرتا ہے تو آندے نا میٹھی گولی یہ وچ پا لیا کرو چینی نہیں ہونی ان سواد ہوئی ہے چینی نہیں تے سواد ہوئی ہے ہاں میں اللہ کول بیٹھنا ممکن نہیں دل بڑا کرتا ہے فرمایا اللہ والیاں کول بیٹھ جا اوتھے نہیں پر سواد ہوئی ہے ہائے ہائے سمجھ آئی او نہیں نا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او بندہ جڑا چاہندا میں رب کول بیٹھنا ممکن نہیں
وہ نشینت در حضور اولیاء وہ اللہ والیاں کول پوے سواد وہی آندا رہے گا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے مسئلہ تقریر ختم ہو گئی. دین اتھوں لو جتھوں دین لین والی جگہ ہے. ہر جگہ تو دین نہیں لینا نیٹ تو ایڈوں تو نہ جتھوں لین والی جگہ ہے. پھر دین ہے کی دین حضور دی عشق دا نام ہے. عشق کیڑی دکان تو لبدا ہے؟ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. وما علینا الا البلاغ. میرے بچوں اپنے ماں باپ دا ادب کریا کرو, اپنے ماں باپ دے آکھے لگیا کرو. سارے سنگی ساڈے کول تے گھٹ آوندے ہو نماز تے پڑھیا کرو. اللہ تانوں برکت دے اور سانو سارے نو نمازی بنائے. جیڑا مرید نماز پڑھدا رہے وہ پیراں کول تھوڑے پھیرے بھی مارے تے وہ پاس ہو جاندا ہے. بالے پھیرے نہ بھی مارو نا تو نماز پڑھتے رہو تے تہاڈی حاضری ہوندی رہندی.